نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے جمعہ گفتگو ہوئی تھی کہ اولیاء اللہ سے کرامات کا ہونا حق ہے. اس پر ہم نے ان کی حیات ظاہری سے کرامات مبارکہ کو سماعت کیا. ابھی ہماری گفتگو بعد وفات کے کرامات پہ چل رہی تھی، کچھ احادیث کے حوالے سے ہم نے گفتگو سماعت کی. آج اسی گفتگو کو انشاءاللہ تعالی میں اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دور میں بہت سارے حضرات کرامات اولیاء اللہ کے منکر بن رہے ہیں، کم مطالعے کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اسی گفتگو کو آگے جو ہے بڑھاتے ہوئے قرآن اور حدیث سے دلائل سماعت کریں گے. میں نے قرآن کریم کی آیت شریفہ تلاوت کی سورہ لقمان سے، آیت نمبر 20 اور پارہ نمبر 21. پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، مطلب ان کے پاور میں دے دیا، ان کے اختیار میں دے دیا، ان کے تصرف میں دے دیا. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ کس کے اختیار میں دیا؟ یہاں سرکار کی بات نہیں ہو رہی. الم ترى ان اللہ، حضور سے فرما رہا اللہ تعالیٰ، اے حبیب کیا آپ نہیں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ سخر لکم، تم سب کی بات ہو رہی، سارے انسانوں کی بات ہو رہی، صحابہ اکرام اولیاء اللہ کی بات ہو رہی، اور جو عام انسان ہیں ان کی بھی بات ہو رہی، سائنٹسٹ کی بات ہو رہی. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم کو اللہ نے اختیار اور تصرف میں دے دیا. کیا؟ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں وہ سب کچھ. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے تمام کر دی تم پر ظاہری نعمتیں بھی باطنی نعمتیں بھی. ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر کیا کر دی؟ تمام کر دی. کسی نبی کی امت کو اتنی نعمتیں نہیں دی گئی جتنی نعمتیں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے. یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کو، اس کے صفات میں شریک کر دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے برابر ماننے لگتے ہیں اللہ کی مخلوق کو. یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. اس آیت میں قابل توجہ بات یہ ہے
کہ اللہ نے حضور کی امت پر ظاہری باطنی تمام نعمتوں کو پورا کر دیا، عطا کر دیا، تمام کر دیا، کوئی نعمت اب باقی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے جو نبی ہوتا ہے نا، وہ نبی کا وارث ہوتا ہے ولی، کس میں؟ علم میں، اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، نبی کے معجزات میں۔ گویا اب نبی کو اگر نبی کی وفات کے بعد ان کا پریکٹیکلی نمونہ دیکھنا ہے تو ولی کو دیکھ لینا۔ کس کو دیکھنا؟ ولی کو دیکھنا۔ ظاہری نعمت علماء ظاہر ہے، باطنی نعمتیں علماء باطن پر اللہ نے پوری کی، وہ ہے صوفیاء اولیاء اللہ۔ جس طرح رسول پاک کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہدایت دینے کے لیے، بھیجا لوگوں کو ہدایت دے کر صحیح راستے کی طرف بلانے کے لیے، تو اللہ نے نبیوں کو، تمام نبیوں کو کیا کیا دیے؟ ایک تو عقلی دلائل بھی دیے، کتاب بھی عطا فرمائی، شریعت کی تعلیم عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ۔ دوسرا، اللہ نے نبیوں کو معجزانہ شان عطا فرمائی کہ کوئی اعتراض کرے تو یہ معجزہ دکھا دینا۔ اب کائنات انسانی کیا، پوری کائنات میں کوئی دوسرا ویسا کر کے نہیں دکھا سکتا، اس کو بولتے موجزہ۔ اس پہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں تفصیلی گفتگو سماعت کیے۔ ٹھیک اسی طرح جب نبی کا امتی نبی کی مکمل طور پہ سیرت پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، شریعت پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ باطینی نعمتوں کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زہد و تقویٰ کو اپنا لیتا ہے، تو وہ بندے کو بھی اللہ دو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ایک ظاہری دلائل قرآن اور حدیث سے دے کر انہیں بات ثابت کرتا، دوسرا باطینی نعمت کہ نبی کو معجزہ دیا تھا، ولی کو کرامت عطا کرتا ہے اللہ پاک کہ اس کے ذریعے وہ کافروں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، کبھی یہ دکھاتا ہے تو کبھی وہ دکھاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جس طرح نبی نے کبھی معجزہ دکھایا اور کبھی عقلی نقلی دلائل پیش فرمائے، ایسے ہی وہ جو ولی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ باطن کے ذریعے، باطنی نعمتوں کے ذریعے، کرامات کے ذریعے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور علماء ظاہر کیا کرتے ہیں؟ وہ عقلی قرآن شریف کے دلائل اور احادیث شریف کے دلائل سے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اب یہاں بات تمام ہو گئی، اب آگے چلیے۔ تو جب کرامت اللہ تعالیٰ کے پچھلے انبیاء کرام کی امتوں میں جاری رہی، ان امتوں کے اولیاء اللہ میں، جیسے کہ حضرت بی بی مریم ہے، ان کی کرامتوں کا اللہ نے سورہ مریم میں ذکر فرمایا، سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا۔ حضرت لقمان، یہ کون ہے؟ نبی بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، مگر ان کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورہ اتارا۔ کیا تھے یہ؟ ولی تھے۔ اسی طرح سورہ کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، جہاں اللہ کے 7 اللہ والے آرام فرما ہوئے اور ان کے ساتھ 8واں ان کا کتا ہو گیا، تو اللہ نے وہ غار کے نام سے قرآن میں سورہ اتارا۔ وہ جگہ بھی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جگہ کے نام سے قرآن میں سورہ اتارا اللہ پاک نے۔ غور کرنے والی بات ہے۔ حد تو یہ نبی کے طریقے پہ عمل کرنے والا کتنا محبوب ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو لے کے سلیمان علیہ السلام جب چلنے لگے، ابھی 5 کلومیٹر کی دوری پر ایک چیونٹی اپنے جو ہے نا کیا ہے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی کہ چلو جلدی بل میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں روند کر چلے جائیں، ہمیں ختم کر کے چلے جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پہ مسکرائے، تو نبی کو وہ چونٹی ایسا جملہ بول کے مسکرانے لگا دی، تو اللہ کو وہ چیونٹی اتنی محبوب ہوئی، اس کے نام سے سورہ نمل اللہ نے نازل فرمایا قرآن میں۔ غور کرنے والی بات ہے، ذرا سوچو کہ جس نبی کو مسکراہٹ آ جائے چیونٹی کی بات پر، تو وہ چیونٹی اللہ کی اتنی محبوب ہو جائے، اس کے نام سے اللہ قرآن میں سورہ نازل کر دے، تو وہ نبی کے طریقے پر عمل کرے،
تو وہ ولی کو اللہ کیا کیا نعمتوں سے نہیں نوازتا ہوگا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہم. جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے آنکھوں سے کہ دنیاوی جو ظاہری ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹری پڑھ کر وہ ایکس رے کے ذریعے پیٹ میں کیا ہے دیکھ لے رہے ہے نہیں، کون سی انتڑی میں کہاں پھنسی کیا ہے دیکھ لے رہے، کہاں پہ گڈھا ہے دیکھ لے رہے، کینسر کا مرض ہے کون سا مرض ہے دیکھ لے رہے، پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ دیکھ لے رہے، اور اس کا پتہ لگا لے رہے. آج ہم نے مشینریز اتنی ایجاد کر لی کہ ڈاکٹر اطباء ان مشینریز کے ذریعے لوگوں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ تک معلوم کر رہے ہیں جو گناہگار ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، کافر ہیں، خدا کے باغی ہیں. ارے خدا نے ان کو جب اتنا دیا ہے، اور جو اللہ کے نبی کے اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب و مقرب بندے ہیں، تو اللہ کیا انہیں محروم کر دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ پاک ان کو بھی عطا فرماتا ہے. فرق صرف یہ ہے یہ ظاہری علاج کرتے ہیں، وہ باطنی علاج کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ آلہ لگا کے دیکھ کے معلوم کرتے پیٹ میں کیا ہے، مگر اللہ جس کو نواز دیتا ہے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم فرماتے ہیں تمہارے پیٹوں میں کیا ہے میں جانتا ہوں، گھروں میں کیا چھپا کر کیا رکھے وہ بھی جانتا ہوں، مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مار دوں تو اڑانے کی طاقت رکھتا ہوں. یہ اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے طاقتیں. تو اللہ کا جب پیارا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو ایسی طاقتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. آئیے انہی طاقتوں سے جن کو اللہ نے نوازا ان کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ یا رسول اللہ انی ضربت خبائی علی قبر وانا لا احسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال رسول الله هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الفضائل میں باب کیا ہے؟ عن رسول اللہ، باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164، حدیث نمبر 2890 ہے. امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو بیان کیا، جلد 2 صفحہ 495، حدیث نمبر 2510. مشکات المصابیح میں یہ حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 405، حدیث نمبر 2153 ہے. حدیث کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں صحابہ اکرام میں سے کہ میں گزر رہا تھا اکیلا سفر کرتے ہوئے، ایک ریت کے ٹیلے پر بیٹھا تو میں نے وہ ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر تلاوت قرآن شروع کی. ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا کہ اندر سے ایک انسان کے پڑھنے کی آواز آئی، ایک انسان کے پڑھنے کی آواز آئی. کیا پڑھ رہا تھا وہ؟ سورہ ملک. میں خاموش ہو گیا. وہ سورہ ملک پڑھتے 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 پوری سورت ہی ختم کر دیا. پھر اس کے بعد صبح ہوئی، وہ رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ واقعہ ایسا ہوا کل رات. تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص تھا جس کی خبر پہ تو بیٹھا ہوا تھا انجانے میں، کہ اس کا معمول تھا کہ وہ قرآن شریف سے سورہ ملک روز پڑھا کرتا تھا. فرمایا سرکار نے یہ سورت اللہ کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے، یہ ناجیہ ہے، نجات دینے والی سورت ہے عذاب الہی سے، اور مانیہ ہے، روک دیتی ہے عذاب الہی کو یہ سورہ مبارکہ. تو حضور نے یہاں اس حدیث پاک میں وضاحت کر دی کہ وہ صحابی سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اور بعد وفات کے خبر میں سورہ ملک پڑھے، اور اوپر بیٹھا ہوا شخص وہ پوری تلاوت قرآن کو سماعت کر رہا. اگر مر کے مٹی میں مل گئے اللہ والے تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اب یہ تو میں نے حدیث سنا دی. اب آئیے دوسری، حضرت عطاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے شہدائے احد کے قبور کی زیارت کی. وہ گئی شہدائے احد کے قبور کی زیارت کرنے کے لیے. جب وہاں گئی تو میری خالہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا فسلمت علیہم، کیا کہا؟ فسلمت علیہم، میں نے سلام کیا ان کو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
تو فسمعت رد السلام، میں نے کانوں سے سنا کہ وہ سارے قبر میں موجود صحابہ اکرام نے مجھے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ وقالوا واللہ انا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضا. کیا کہا انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، خبروں میں سے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یہ کہہ کر خبروں میں سے شہدائے احد نے کہا، کیا کہا؟ واللہ، اللہ کی قسم، انا نعرفکم، بے شک ہم تم کو پہچانتے ہیں، کما یعرف بعضنا بعضا، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے، ایسا تم کو بھی پہچانتے بول کے خبر میں سے جواب دیے. خالی سلامی نہیں کرے، خبر میں سے سلام کا جواب ہی نہیں دیے، ساتھ میں یہ بات بھی کرے. اور یہ جو حدیث میں نے سنائی، امام حاکم نے مستدرک حاکم میں اس کو بیان کیا، جلد 3 صفحہ 31، حدیث نمبر 4320. پھر اس کو امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا، جلد 3 صفحہ نمبر 307. اور خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا، جلد 1 صفحہ نمبر 364 پر. تو اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہوئی؟ شہدائے احد نے سلام کا جواب بھی دیا، ساتھ میں کیا کیا؟ ان حضرات وہ خاتون کے ساتھ بات بھی فرمائی. اب اور ایک خاتون ہے فاطمہ خزاعیہ، یہ فرماتی ہیں کہ میں سورج غروب ہونے کے بعد میری بہن کے ساتھ شہدائے احد کے قبور کے پاس تھی، تو میں نے میری بہن سے کہا چلو بہن حضرت امیر حمزہ کے قبر کی زیارت کریں. تو میری بہن میرے ساتھ آئی، ہم نے قبر کے پاس ٹھہر کر کہا السلام علیکم یا عم رسول اللہ، اے رسول پاک کے چاچا امیر حمزہ آپ پر سلام ہو. ہم نے جیسے ہی یہ کہا فسمعنا کلاما رد علینا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تو قبر میں سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم نے کانوں سے سنا کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، سلام تم پر بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو. کس نے جواب دیا؟ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے. یہ حدیث پاک امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں جلد 3 صفحہ 309 پر بیان کی ہے. آئیے اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتاتا چلوں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 22 صفحہ نمبر 117 پر یہ بیان کیا کہ حضرت سلمہ بن کہیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے جتنے راویوں نے بیان کیا، انہوں نے کس سے سنا، حضرت سلمہ بن کہیل تک. سلمہ بن کہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رأیت رأس الحسین بن علی رضی اللہ عنہ علی القنا وہو یقول فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب نیزے پر بلند کیا گیا تو وہ قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو کیا معلوم ہوا؟ یہ حدیث میں نے جو سنائی نا، اس کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 22 صفحہ نمبر 117 پر اور تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381 پر یہ واقعات درج ہے. اور یہ تمام راویوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہ امام حسین کا سر تلاوت قرآن کر رہا تھا، دھڑ الگ پڑا ہوا ہے، سر الگ ہے، نیزے پر بلند کیا گیا اور سر تلاوت کر رہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو انتقال کے بعد اولیاء اللہ کی کرامات بتا رہا ہوں کہ زندگی میں بھی ان کی کرامات رہی اور وصال کے بعد بھی کرامات کو اللہ پاک نے ان سے منقطع نہیں فرمایا، وہ اسی کرامات کے ساتھ اپنے قبور میں زندہ و سلامت موجود ہیں. اسی طرح تاریخ دمشق جلد 60 صفحہ نمبر 370 پر ابن عساکر نے بیان کیا منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تلاوت کر رہا تھا سورہ کہف کی،
اور امام حسین کا سر انور اس کے قریب سے لے کر گئے لوگ نیزے پر، سر لے کر جا رہے، دھڑ تو میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے اور سر پھرایا جا رہا تھا نا، وہ لے کر گلی کوچوں سے گزرے، ایک اونچے پہاڑ کی جگہ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ سورہ کہف تلاوت کر رہا تھا، اس نے آیت پڑھی سورہ کہف کی، ام حسیبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیت شریفہ پڑھی کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہی تعجب خیز واقعہ ہے، وہ آیت کا ترجمہ ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ آیت پڑھی تو آپ نے نیزے پر بات کی، قال فانطلق اللہ الرس بلسان ضرب فقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، آپ نے فرمایا کہ تعجب خیز واقعہ تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ میرا ہے، بولے امام حسین، تعجب خیز واقعہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ میرا ہے، میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر بلند کر کے لے کے پھرنے کا، یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ آپ نے کلام فرمایا سر انور سے، جبکہ خون کی بوندیں آپ کے سر انور سے ٹپک رہی تھی، میں نے حوالہ دے دیا، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں مگر راویوں نے قسم کھا کر یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں ہے، مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 233 پر ہے کہ حضرت امام حسین کا سر انور رکھ کر جو لے کے پھرنے والے تھے نا سپاہی، وہ لوگوں نے ایک جگہ پر سر انور رکھ دیا اور سر انور کے سامنے شراب پینے لگے، تو امام حسین نے وہ شرابیوں سے کہا، کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں قلم ظاہر ہوا، لوہے کا قلم وہاں پر ظاہر ہوا اور وہ قلم نے زمین پر لکھا یہ شعر، کیا لکھا شعر؟ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، کہا وہ قلم نے لکھ کر کہ اے شرابیو، اے امام حسین کا سر قلم کر کے لے جانے والو، تم سر حسین کے سامنے شراب پیتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو، اور ان کا قتل کر کے، امام حسین کا قتل کر کے تم کل بروز قیامت، بروز محشر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ کیا حضور نواسہ رسول کو شہید کرنے کے بعد تمہاری شفاعت کریں گے؟ یہ سوال کر رہا تھا قلم، یہ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے۔ تو میں نے کتنی باتیں سنا دی؟ 3 باتیں سنا دی، 2 واقعات تو شہدائے احد کے سنائے کہ انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور تیسری بات امام حسین کے سر انور کی جو کٹ چکا تھا، دھڑ سے جدا ہونے کے بعد اس کی کرامت بتا دی، بعد وفات کے اولیاء اللہ کی کرامت۔ اب آؤ ایک اور واقعہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان انصار صحابہ اکرام میں سے بیمار تھا، بہت علیل تھا، تو ہم اس کی عیادت کے لیے گئے، تو ہم جب عیادت کر رہے تھے کچھ ہی دیر میں وہ انتقال کر گیا، اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس کی آنکھوں کو بند کیا اور اس کے چہرے پر کفن اڑا دیا۔ اب والدہ کے پاس گئے، اس کے پرسہ دینے لگے کہ اپنے بیٹے کی موت پر صبر کرو ثواب کی نیت سے، اللہ بڑا اجر دے گا، ہمت رکھو۔ انہوں نے حوصلہ افزائی کی والدہ کی، تو والدہ نے کہا کیا میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں انتقال کر چکا ہے۔ والدہ نے پھر پوچھا کیا میرا بیٹا سچ کہو انتقال کر گیا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہاں انتقال کر چکا ہے، تو وہ والدہ نے وہی ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تم مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، میرا سہارا وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو اسے اپنے فضل سے زندگی عطا کر دے۔ والدہ نے ادھر دعا مانگی اور ہاتھ نیچے ہی کیے تھے، بیٹا اندر سے کفن ہٹا کر اٹھ کر زندہ آ گیا، اور ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر تناول طعام کیا، مردہ زندہ ہو گیا، اور اٹھ کر بیٹھ کر
تناول طعام کیا. یہ میں نبی کی بات نہیں بتا رہا, عیسیٰ روح اللہ کی بات نہیں بتا رہا کہ انہوں نے مردے کو زندہ کیا. یہاں تو وہ صحابیہ تھی, اپنے بیٹے کی فوت پر اللہ سے ادھر دعا مانگی اور مردہ زندہ ہو گیا. اب تم زندہ کر کے بتاؤ, مجلس میں جتنے ہیں اپنے باپ داداؤں کو خبر پہ جا کے دعا کر کے کر سکتے؟ ہم میں سے کوئی ہے کسی کے اندر دم؟ مگر یہ واقعہ سچا واقعہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو واقعہ میں نے سنایا, حافظ ابن کثیر نے اس کو بیان کیا, البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292, اور لکھ کر کہا یہ صحیح الاسناد واقعہ ہے. یعنی یہ جو واقعہ ہوا اس کی سند پوری صحیح ہے, ضعیف حدیث بھی نہیں ہے یہ. اور علامہ ابن الجوزی نے صفوۃ الصفوہ میں اس کو بیان کیا, جلد 2 صفحہ نمبر 73 پر. اور حافظ ابن کثیر کون ہے؟ جن کو اہل حدیث والے بہت زیادہ مانتے, یہ ان کے مولانا بیان کر رہے. تب کیا معلوم ہوا اللہ والوں سے کرامات کا ہونا یہ بالکل حق ہے. اسی طرح حضرت سلمان سے روایت ہے, سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں قال کانت رأت فرعون تعذب بالشمس فاذا انصرفوا عنها اذلتها الملائکۃ باجنحتها كانت ترى بیتها فی الجنہ. یہ حدیث امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی, جلد 2 صفحہ نمبر 538, حدیث نمبر 3834 ہے. اب یہ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, ان کو جب فرعون ہاتھوں میں میخیں ٹھوک کر ایسے اور پیروں میں میخیں ٹھوک کر سخت ترین دھوپ میں باہر صحن میں چھوڑ دیتا, اور اس کے سپاہی وغیرہ سب جب اندر چلے جاتے, سخت ترین دھوپ ہوتی جھلسا دینے والی, تو اس دھوپ میں سب جب اندر چلے جاتے, سرکار نے فرمایا فرشتے آ کر ان پر سایہ کرنے لگتے تھے. کس پر؟ حضرت بی بی آسیہ پر, فرعون کی زوجہ پر. کیا کرتے فرشتے؟ سایہ کرتے. اور صرف سایہ ہی نہیں کرتے, وہ سایہ کرتے اور وہ نظر اٹھا کے دیکھتی تو انہیں جنت میں ان کا گھر نظر آتا تھا. کیا فرمایا؟ جنت میں ان کا انہیں گھر نظر آتا تھا. اب مجھے بتاؤ, جنت تو مرنے کے بعد ملنے والی ہے, وہ بھی قیامت کے دن جب جائیں گے جنت میں, تو قیامت کے بعد جب جا کے ہم دیکھیں گے جنت میں ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے. مگر سرکار فرما رہے یہ اللہ کی ولیہ جو بی بی آسیہ ہیں فرش پہ پڑی ہوئی ہیں, مگر مقام اور مرتبہ یہ ہے نظر اٹھا کے دیکھتی ہیں تو جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتی ہیں. یہ مقام, یہ شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی. تو اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں ایسی نگاہیں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے دل کا حال ہی نہیں جان لیتے, بلکہ جنت بھی یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں غوث پاک نے جنت دیکھی, لوگ شرک کے فتوے لگاتے. لگاؤ یہ صحابی پہ شرک کا فتویٰ ہے, جرت ہو کہ جنت دیکھ رہی تھی بی بی آسیہ. اسی درود شریف پڑھ لیجئے, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی, الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, یعنی رحمان کے ولی اور شیطان کے ولی. اس کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 اور 97 سے لے کر 99 تک کس نے بیان کیا؟ یہ علامہ ابن تیمیہ نے, جس کو پورے سعودی عرب میں مانا جاتا ہے اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور حاجیوں کو اس کی کتابیں دی جاتی ہیں, اور اہل حدیث والوں میں اپنا بڑا امام مانا جاتا ہے, مفتی اعظم مجدد دین و ملت مانا جاتا ہے علامہ ابن تیمیہ. اس نے کتاب لکھی, کتاب کا نام سن لیا آپ نے, اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, جلد 1 صفحہ 97 سے لے کر 99 تک کئی اللہ والوں کی اس نے کرامتیں بیان کی. پہلی کرامت حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو دیکھا گیا کہ ان کے کرتے کے اندر کفن موجود تھا. کہاں سے آ گیا کفن؟ جبکہ انہوں تو سادہ کرتا پہن کے تھے.
وہ قدرتی طور پہ ان کے کپڑوں کے اندر کفن موجود تھا، نہلا کر وہی کفن سے انہیں کفن دیا گیا، اور جب ان کا جنازہ پڑھ کے تدفین کرنے لے گئے، ان کو دفن کرنے کے لیے کھدوائی کرنے کے واسطے لے گئے وہاں قبرستان کے پاس، تو پہلے سے ہی خبر کھدی ہوئی پائی گئی ان کی۔ کس نے کھودا پتہ ہی نہیں، کفن کس نے رکھا پتہ ہی نہیں۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر کرامتیں اولیاء سے نہیں ہوتی تو لگاؤ علامہ ابن تیمیہ پہ شرک کا فتویٰ۔ اسی طرح اور ایک واقعہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو صحابیہ ہیں، مشرکوں نے ان سے کہا کہ لات اور عزیٰ نے اس کو اندھا بنا دیا، وہ اندھی ہو گئی تھی، تو ان کو تانا دیا مشرکوں نے کہ یہ ہمارے بتوں کو جو برا بھلا بولتی نہیں، اس کی وجہ سے ہمارے بت اس کو اندھا بنا دیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے عزت و جلال کی قسم، مجھے اندھا تو میرے رب نے بنایا ہے، یہ انہوں نے ابھی کہا ہی تھا، اللہ نے بینائی عطا فرما دی، اللہ نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ پھر اسی صفحے پر واقعہ حضرت خواجہ حسن بصری کا کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے جب ان کو بہت ستانا شروع کیا، ظلم کرنا شروع کیا، ان کے قتل کے در پہ پڑ گیا، تو آپ روپوش ہو گئے، کہیں کیا ہو گئے؟ روپوش ہو گئے۔ تو جب روپوش ہو گئے تو سپاہی تلاش میں نکلے، انہوں جہاں تھے وہاں تک پہنچ گئے سپاہی، اور خرید تھا کہ ان کو پالے تھے، مگر انہوں سپاہیوں کو نظر ہی نہیں آئے۔ ایسا 5 سے 6 مرتبہ ہوا، تو جب وہ جاتے ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری انہوں نے اللہ سے دعا کر رکھی تھی، مولا میری حفاظت فرما، تو اللہ نے ان کو غائب کر کے حفاظت فرمائی۔ اور ایک کرامت بیان کی حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ کی، یہ ایک اللہ والے ہیں، یہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو وہ برتن، ان کے گھر کے پورے برتن، گلاس، پلیٹ، چمچہ، کٹورا، جگ، مگ، سب یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ انہوں جب گھر میں تسبیح لے کے بڑھ جاتے تھے نا، سبحان اللہ پڑھے، تو وہ سب بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ، برتن پڑھنے لگتے تھے۔ حضرت کس کی بات بیان فرمائی؟ مطرف بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب یہ اندھیرے میں اپنے دوست کے ساتھ چلتے تو ان کے چابک سے، ہنٹر سے نور نکلنے لگتا اور پورا راستہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ کرامت ان سے ظاہر ہوئی۔ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فالج اٹیک ہوا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، مولا میرے کو زندگی بھر ایسی رکھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری جو مرضی میری بھی وہی مرضی، مگر میرے پروردگار وضو میں کامل بنانا چاہ رہا ہوں، جب بھی مجھے وضو بنانا ہے میرے اعضاء کو درست کر دے بولے انہوں۔ تو وہ جب بھی وضو کرنا چاہتے نا، ان کے اعضاء پورے صحیح ہو جاتے تھے، اور وضو بنانے کے بعد میں پھر فالج زدہ ہو جاتے تھے انہوں۔ اسی طرح ان کے موت تک سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت یہ سب چیزوں کو بیان کیا کس نے؟ علامہ ابن تیمیہ نے۔ اگر اللہ والوں کی کرامات ہی نہیں ہے تو پھر لگاؤ اپنے ابا پہ شرک کا فتویٰ، ہے نہیں؟ اب آئیے اور ایک تعجب خیز بات بیان کرنے لگا ہوں۔ اب یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں، تبلیغی جماعت کے بہت مشہور و معروف مولانا ہیں، جن کو سارے تبلیغی جماعت کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حکیم الامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حکیم الامت۔ حکیم الامت جن کو کہا جاتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے اشرف السوانح۔ کیا نام ہے کتاب؟ اشرف السوانح۔ وہ اشرف السوانح کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو۔ تو ان کی قبر کو جب میں نے دیکھا تو قبر کی دیوار پہ، اندر خبر میں دیوار پہ لکھا ہوا تھا، کیا ہے؟ سگے درگاہ میرا شو، سگے درگاہ میرا شو، یعنی اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی درگاہ کا میں کتا ہوں۔ وہ کس کی مزار میں لکھا ہوا؟ یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی۔ سمجھ رہے آپ پورے خطبوں کے خطب ہیں،
رب ذوالجلال نے آپ کو خطب بنایا ہے، آپ کی بارگاہ کا میں کتا ہوں، یہ لکھا ہوا تھا ان کے قبر پر۔ بیان کرنے والے کون ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ آئیے پھر اب ہم جو ہے نا جب درگاہ پہ جاتے ہیں، درگاہ کو بوسہ دیتے ہیں، کسی اللہ والے کے جو ہے نا ہاتھ چوم لیتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کے پیر چوم لیتے ہیں، شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ بولو لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ نہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ اب لیجیے، اب کیا ہوا؟ علامہ ابن تیمیہ کا انتقال ہوا۔ جب علامہ ابن تیمیہ کا انتقال ہوا، یہ واقعے کو بیان کر رہے حافظ ابن کثیر، ان کے شاگرد، کہ کوسی کتاب میں البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 14 پر یہ بیان کر رہے۔ کیا بیان کر رہے؟ علامہ ابن تیمیہ کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ تو جو ہے نا اس وقت انتقال کے وقت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع تھا۔ تو اب اس مجمع میں کیا ہوا؟ جب علامہ ابن تیمیہ کے میت کو رکھا گیا، ابھی غسل وغیرہ نہیں ہوا، ابھی رکھا گیا میت، تو وہاں پر ختم قرآن کیا گیا۔ ہم اگر ختم قرآن کرے تو شرک کے فتوے لگ رہے، بدعت کے فتوے لگ رہے۔ اب علامہ ابن تیمیہ مرے تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ قرآن شریف ختم کیا گیا، ایک۔ دوسرا وَتَبَرَّكُونَ وَرُؤْيَتِهِ، علامہ ابن تیمیہ کی میت کو دیکھ دیکھ کر لوگ برکت حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے کہا اللہ والوں کے مزارات پہ جانے سے برکتیں ملتی ہے، شرک کے فتوے لگ رہے، ہاں؟ اور ان کی میت کو دیکھ کے لوگ برکت حاصل کر رہے تھے۔ آگے چلیے، اتنا ہی نہیں بلکہ مرد حضرات آگے بڑھ کے علامہ ابن تیمیہ کی پیشانی کو چوم رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے میت کے۔ پھر وہ ہٹے، عورتیں آئی، انہوں نے بھی بوسہ دیا پیشانی کو علامہ ابن تیمیہ کی، اور ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، ان کو غسل دیا گیا۔ غسل دیا گیا تو بچا ہوا جو پانی ہے، غسل دینے کے بعد جو بگونے میں بچ جاتا نا پانی، وہ پانی سبوں نے بانٹ کر پی لیا۔ میت کو غسل دینے کے بعد جو بچا ہوا پانی تھا بگونے میں، سب بانٹ کے پی لیے، تبرک بول کے۔ پھر اور حد تو دیکھیے آپ، وہ بیری کے پتے ڈال کے گرم کرتے نا پانی کو، وہ بیری کے پتے جو وہ بگونے میں موجود تھے، وہ پتے لے کر اٹھا کر لوگوں نے چبا ڈالے اور پتوں کو کھا کر نگل گئے، تبرک کہہ کر۔ پھر اتنا ہی نہیں، جب علامہ ابن تیمیہ کا انتقال ہوا تو اس کے گلے میں ڈوری موجود تھی۔ آج ہم تعویذ دیے، کسی کو ڈوری دیے پڑھ کے، بولے پہننا شرک ہے، فتوے لگا رہے۔ تمہارے ابا کو دیکھو جب مرے تو ڈوری لگے ہوئی تھی گلے میں، اور وہ ڈوری بھی کیسی تھی؟ وہ ڈوری کوسی بیماری کی تھی، جوؤں کی بیماری تھی، تو دم کر کے گلے میں ڈالی، موت تک گلے میں تھی۔ جب مر گیا تو وہ ڈوری کاٹ کر نکالی گئی، اور پھر وہ ڈوری کو کیا کیا گیا؟ اب اس کو تو کھا نہیں سکتے تھے نا، پی نہیں سکتے تھے گھول لے کے، تو وہ ڈوری کا حراج کرے، گلے میں کی ڈوری کا۔ علامہ ابن تیمیہ کے گلے کی ڈوری کا حراج ہوا تو 150 درہم میں ڈوری خریدی کسی شخص نے۔ پھر اتنا ہی نہیں، سر پہ کپڑا تھا اس کے، وہ کپڑا نکالا گیا، اس کا حراج ہوا تو وہ کپڑے کو لوگوں نے 500 درہم میں خرید لیا بطور تبرک کے۔ تو ارے جب تم اپنے باپ داداؤں کے ساتھ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہو اور بطور استبراق کے یہ چیزیں کرتے ہو، شرک نہیں، بدعت نہیں، ہم اہل سنت والجماعت کرے تو کیوں شرک ہوگا اور کیوں بدعت ہوگا، کیوں حرام ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ہو گئی ان احادیث اور ان کے اباؤں کے حوالے سے بات۔ اب آئیے ایک اور کتاب دکھا دوں۔ یہ کتاب ہے صحبت با اولیاء۔ کیا ہے نام کتاب کا؟ صحبت با اولیاء۔ یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ مولانا عطاء الرحمان صاحب، سب پہچانتے نا، جامع مسجد نظام آباد کی، وہاں کے امام تھے سابقہ پہلے کے۔ وہ انتقال کر گئے، ان کے پیر و مرشد ہے یہ مولانا عطاء الرحمان صاحب کے پیر و مرشد مولانا عبد الغفور صاحب، اور انہوں کہاں کے پڑھے ہوئے؟ دارالعلوم دیوبند سے، اور انہوں پیری مریدی کا سلسلہ بھی چلائے۔ اب ان کے صاحبزادے نظام آباد میں بہت سارے لوگوں کو مرید بنا رہے بھی،
اور ذکر کے محفلیں وغیرہ بھی چل رہے تبلیغی جماعت میں، ٹھیک ہے نا. یہ مولانا عبدالغفور صاحب کی کتاب، اچھا دیکھ لو. اب اس کا جو ہے نا صفحہ نمبر ہے 28. صفحہ نمبر کیا ہے؟ 28. اس صفحے پر واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ پیر پاشا نور الحق قادری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. یہ ہے نئے لنگا شریف، ضلع عثمان آباد. نیلنگا یا نیلنگا کیا ہے، بہرحال وہ گاؤں کا نام ہے. تو عثمان آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کے یہ بزرگ ہے. اور انہوں کیا کرے، اپنے والدہ سے، ان کے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تو والدین کیا ہے معلوم ہے، پیٹ میں سے آواز سن رہے، ماں کے پیٹ میں سے آواز آ رہی. کس کی آواز آ رہی؟ حضرت نور الحق قادری رحمت اللہ علیہ کی آواز آ رہی پیٹ میں سے ماں کو. امی میں دنیا میں ننگا نہیں آنا چاہ رہا ہوں، یہ آواز آ رہی پیٹ میں سے. تو والدہ کیا کرے، اپنے شوہر سے ذکر کرے، اجی میرے پیٹ میں سے ایسا آواز آ رہی، ذرا تمہاں کو بھی آ رہی گا سنو. بولے تو ان کو بھی آواز آئی کہ میں باہر ننگا نہیں آنا چاہ رہا ہوں، میرے لیے کپڑے کا بندوبست کرو. تو بولے کہ کپڑے تو کھا نہیں سکتے، پھر کیسا کرنا، بولو اب تم ہی. تو بولے کہ روئی، تھوڑی تھوڑی روئی لے کے آٹے کے گولیاں بنا لو اور وہ کھاتے جاؤ. بولے تو ویسا ہی والدہ کرتی رہی. جب انہوں پیدا ہوئے تو لنگوٹ بنی ہوئی تھی، اس طریقے سے پیدا ہوئے. اگر اولیاء اللہ کی کرامات حق نہیں ہے. ہم نے کہا غوث پاک امام الاولیاء پیدا ہوئے تو روزہ رکھے، لوگوں نے ہم کو گمراہی کے فتوے لگائے. اب لگاؤ اگر کسی میں جرت ہے تو مولانا عبدالغفور صاحب کے اوپر فتویٰ کہ یہ گمراہ ہے یا مشرک ہے بول کے. انہوں نے کرامت بیان کی، وہ بھی غوث پاک کی نہیں، حضرت شاہ نور الحق قادری رحمت اللہ علیہ کی، کہ یہ جب پیدا ہوئے تو کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوئے. واقعہ آپ نے سن لیا. صفحہ نمبر کیا ہے؟ 28. کتاب کا نام صحبت باولیاء. دوسرا واقعہ انہوں نے لکھا، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. یہ واقعہ آپ جو سنانے لگا ہوں صفحہ نمبر 44 پر ہے. صفحہ نمبر 44 صحبت باولیاء. واقعہ کیا ہے؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، محمد فاروق سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بیان کیا، کیا بیان کیا اپنے مکتوبات میں، کہ غوث پاک کا ایک قول میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنا پاور دیا ہے کہ اگر چاہوں تو لوح محفوظ سے کسی کی تقدیر میٹ کر نئے سرے سے لکھ دوں. یہ پاور دیا ہے. کون بولے؟ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. میں جب یہ بات غوث پاک کی پڑھا تو مجھے یقین نہ آیا. میں نے کہا اتنا بڑا مقام بھی کسی کو مل سکتا ہے؟ مگر ہوا یہ کہ میں وہ مقام پر پہنچا. کیا بولے؟ میں خود وہ مقام پہ جب پہنچا تو میں نے جان لیا کہ اس مقام پر مقام غوثیت پر پہنچ کر بندہ وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ جس کی چاہے تقدیر میٹ کر نئے سرے سے لکھ دے. یہ اللہ اسے پاور دے دیتا ہے. ترے مجھ جیسا خالی ادنا درجے کا غوث یہ رتبہ پا سکتا ہے، تو جو امام الغوث ہو، غوثوں کا غوث ہو، وہ اگر یہ رتبہ پاڑ لے تو کیا تعجب کی بات ہے. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ کتاب بول رہی. صحبت با اولیاء، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہے مولانا عبدالغفور صاحب، کتاب کا صفحہ نمبر 44، وہاں پر یہ واقعہ درج ہے. اب آخری بات سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. اب وہ کیا ہے؟ یہ بہت تعجب خیز واقعہ ہے. ہوا کیا؟ خبروں پر خرافات کے بارے میں ایک واقعہ لکھے، صفحہ نمبر 51، صفحہ نمبر 51، اور کتاب کا نام صحبت باولیاء. واقعہ کیا ہے؟ عرس تھا حضرت احمد علی صابر پیا کا کلیر شریف میں. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک مولانا کے پاس، وہ صوفی بھی تھے مولانا بھی تھے، دونوں تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کا شاگرد یا مرید تھا وہ. اس نے عرض کیا حضرت میں کلیر شریف جا کے آتا ہوں جی، احمد علی صابر پیا رحمت اللہ علیہ کے خبر کی زیارت کر کے آتا ہوں. انہوں بولے وہاں جا کے کیا کرتا ہم، یہاں بہت خرافات ہوتے رہتے، یہیں جیرے. بولے یہاں سے جو کرنا ہے ایسال صاحب کر لے. نہیں میں جاتا ہوں، نہیں میں جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جاتا. بول کے جب اتنا اصرار کر رہا تو ایک کام کر،
میں ایک چھٹی دیتا ہوں, فلاں جگہ پہ چبوترے پہ ایک حضرت بیٹھے ہوئے رہتے, ان کو چھٹی لگ جا کے دینا. بولے اچھی بات ہے. بولے چھٹی بولے تو کاغذ پہ لکھ کے نہیں دی انہوں, ٹھکری کے اوپر لکھے. اب وہ اشارے میں لکھے, ایسا لکھے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا اس کو, بات سیدھے اشاروں میں لکھتے. دیکھو ڈاکٹر لکھا تو خالی میڈیکل والا پڑھ سکتا اس کو, اپن لوگ نہیں پڑھ سکتے. ویسا جو ہے نا اشارے میں انہوں لکھ دیے. کیا لکھے اب ان کچھ معلوم, اب وہ پڑھنے والے حضرت کو معلوم. اب انہیں گیا بیچارہ کلیئر شریف حاضری دے لیا, وہ چبوترے پہ بیٹھے ہوئے حضرت ملے, جو حلیہ انہوں بتائے تھے وہ حلیہ ہے ان کا. تب ان کو وہ ٹھکری دے دیا, میرے حضرت جو ہے نا کیا یہ دیے آپ کو. ٹھیک ہے بولے. انہوں دیکھ کے مسکرائے, ٹھکری پلٹا کے انہوں کچھ لکھے, انہوں بھی ایسا لکھے انہیں نہیں پڑھ سکتا. وہ ٹھکری دے دیے, اب انہیں لے کے گیا. اب جو حضرت کے پاس سے آیا تھا وہ حضرت کو جا کے ٹھکری دیا. وہ جو رستے میں چبوترے پہ بیٹھے ہوئے حضرت تھے نہیں, انہوں یہ دیے دیکھو آپ کو. اب انہوں پڑھ کے مسکرائے, ٹھکری بازو میں رکھ لیے. اب کیا ہوا, اب اس کو تشویش ہے, یہ ٹھکری پہ ایسا کا تو بھی لکھے ہوا تھا کہ انہوں مسکرائے دیکھ کے, انہوں لکھ کے دیے تو انہوں مسکرائے یہاں دیکھ کے. اب کیا تھا لخلخا لگے ہوا اس کو. ابھی نے جا کے ان کو پوچھ رہا روز, حضرت بولو وہ کیا راز ہے, وہ بولو کیا راز ہے, وہ بولو کیا راز ہے. اب انہوں بولے نہیں, یہاں تک ان کے انتقال کا ٹائم آ گیا. تو بولے کہ جو ہے آپ سن, بولے یہ بات کسی کو مت بتانا, جب میرا انتقال ہو جائے بتانا ہے تو جب بتا لینا. بولے کیا ہے بات. تو بولے وہ جو رستے میں چبوترے پہ بیٹھے ہوئے جو حضرت تھے نہیں, وہ حضرت احمد علی صابر پیاس تھے. کون تھے؟ احمد علی صابر پیا تھے. وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں, اور ان کو کیسا معلوم, انہوں تو یہاں بیٹھے ہوئے. تو انہوں کیا کرے, ٹھکری پہ لکھ کے دیے. کیا لکھ کے دیے تھے حضرت وہ ٹھکری پہ؟ بولے تو میں یہ لکھ کے دیا تھا حضرت آپ کے مزار پہ آ کے لوگ کیسے کیسے کاما کر رہے, تالے لگا رہے, منتہ مانگ رہے ہے نہیں, وہ آدمیاں جو ہے نا کیا مہندی لگا لے رہے, ڈھول تاشے ہو رہے, کیا کیا جو ہے نا خرافات ہو رہے, غیر شرعی کاما. آپ اتنے بڑے ولی اللہ رہ کے روکنا نہیں کیا ان کو بول کے؟ بولے انہوں لکھ کے دیے یہ. تو انہوں پڑھ کے مسکرائے, پھر واپس پلٹا کے کیا لکھے, تیرے سے تو ایک نہیں رکا, میرے سے ہزاروں کیسا رکیں گے بول کے. بولے نہیں سمجھے, تیرے سے ایک نہیں رکا, مطلب انہیں بول رہا تھا نا میں عرس میں جاتا ہوں, میں عرس میں جاتا ہوں, ضد کر رہا تھا. تو وہ حضرت کو انہوں ٹھکری پہ لکھے کہ تیرے پاس سے ایک نہیں رکا, یہاں ہزار وارے ہزاروں کو کیسا روکوں بول کے انہوں لکھ کے دیے. اچھا یہ واقعہ میری طرف سے نہیں سنا رہا ہوں, کتاب کا نام صحبت با اولیاء, کس کی ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے دارالعلوم دیوبند کے مولانا کی چھپی ہوئی ہے, اور مولانا عطاء الرحمان صاحب کے پیر و مرشید. پھر اس کتاب کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 50 ہے. صفحہ نمبر دیکھو 49 اور 50 ہے, سوری صفحہ نمبر کیا ہے؟ 51. صفحہ نمبر 51 پر یہ واقعہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دیوبند کے بھی علماء نے جب یہ لکھ دیا بعد وفات کے, چاہے تو چبوترے پہ بیٹھ کے ٹھکری پہ لکھ سکتے اللہ والے, اور علامہ ابن تیمیہ نے لکھا اتنے اللہ والوں کی کرامتیں. اور حد تو یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضور غوث پاک کا جب نام لکھا تو لکھا, اس نے لکھا کہ خطب العارفین ابا محمد عبد القادر جیلانی. کیا لکھا کہ عارفوں کے خطب. عارف بولے تو خالی نام کے عارف الگ رہتے, عارف کا مطلب اللہ کی معرفت رکھنے والے, اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت اور زہد و تقوی کا پیکر. ویسے جتنے بندے ہیں ان سب کے خطب ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اب بات باقی کیا رہ جاتی نہیں. تب میں آخر میں 2 شعر کہہ رہا ہوں. واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا, تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں, چہرے پہ یقین کا نور نہیں, اور پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. اگر کوئی شخص اتنے دلائل دینے کے بعد بھی اولیاء اللہ کے بعد وفات کرامات کا منکر ہے تب ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ارے نہیں ماننے والوں نے تو رسول پاک کو کھلی آنکھوں سے دیکھا, حضور کے ہاتھ سے انگلی کے ٹکڑے ہوتے دیکھے, حضور کے ہاتھ سے اشاروں سے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا, سرکار کے سر انور پر ابر کا ٹکڑا سایہ کرتے دیکھا, حضور کے جسم اقدس سے مہک کو سونگا,
مگر اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. سرکار کے ہاتھ لگانے سے کنکروں کا تسبیح پڑھنا سنا مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے. اتنے سارے معجزات دے کے انکار کرنے والے رہے, جھٹلانے والے رہے. آج اگر کوئی غوث پاک کو نہیں دیکھ کے انکار کر رہا تو اب اس کی بدقسمتی ہے. انکار کرنے والے تو ہر دور میں رہے. سمجھ رہے آپ؟ سمجھ جانا وہ اصل تھی, اب نسل ہے. بلکہ پریشانی کی بات نہیں ہے. میں نے یہ سارے دلائل بس اپنوں کو سمجھانے کے لیے, اپنوں کی اصلاح کے لیے بیان کیے. اللہ پاک ہم سب کو حق کو قبول کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.